میں نے اپنے گھر کو ایک اسلامی گھر رکھنا ہے۔ اس کے تو آپ بادشاہ ہیں، گھر کے حکمران تو آپ ہیں۔ ہم اسلامی حکومت چاہتے ہیں، اللہ کرے ہمارے ملک میں اسلامی حکومت آئے، لیکن اس وقت تک یہ حکومت نہیں آ سکتی جب تک آپ کی گھر کی چھوٹی حکومت اسلامی نہ بنی ہو۔ جب تک آپ اپنے گھر کے اندر آپ کی حکمرانی، آپ بحیثیت مسلمان حکمران اپنے گھر میں نہیں ہیں، اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تک آپ باہر کی حکمرانی اسلامی نہیں بنا سکتے جب تک میں خود مسلمان نہیں ہوں۔ یعنی وہ جو مطلوب مسلمان ہے، قرآن کا مسلمان مطلوب، وہ مسلم جو قرآن کو مطلوب ہے، وہ نام کا مسلمان تو نہیں ہے، وہ شناختی کارڈ میں مسلم لکھنے کا مسلمان تو نہیں ہے۔ آپ شام کو جب بیٹھتے ہیں، کیا آپ نے کبھی حساب کیا اپنے ساتھ آج میرے بچوں نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ لیکن آپ ضرور پوچھتے ہیں آج ٹیوٹر آیا تھا یا نہیں آیا تھا، آج میتھس کا جو کمزوری ہے، فزکس اور کیمسٹری کی جو کمزوری ہے بچے کے اندر ہے، اس کے لیے جو استاد رکھا ہوا ہے، میں تنخواہ دے رہا ہوں، وہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا، وہ ٹائم پورا اس نے گزارا یا نہیں گزارا، وہ بچے کا کورس مکمل ہوا کہ نہیں ہوا۔ آپ بچے کا ہر پیپر جو روز امتحان کا ہوتا ہے، آپ اس کو چیک کرتے ہیں، بیٹا کتنے آپ نے اس میں غلطیاں کی ہے۔ آپ بچے کی ڈائری ضرور چیک کرتے ہیں، اور بچہ ڈرتا ہے۔ آپ بچے کو کہیں میں آپ کو سزا دے دوں یا تمہاری ڈائری میں لکھ دوں، تو بچہ کہتا ہے آپ جو سزا بھی مجھے دے دے لیکن میری ڈائری میں نہ لکھی، میرا باپ دیکھے گا مجھے غصہ کرے گا۔ لیکن آپ نے کبھی رات کو گھر آ کر یہ پوچھا ہے آج 5 نمازیں بچے نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ آج بچے نے تلاوت قرآن کی ہے یا نہیں کی ہے؟ یہ وہ چیز ہے نا جو فکر دوزخ کی آگ سے بچانے کی ہماری اندر نہیں ہے، جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بچے کی تربیت اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے۔ بچہ اس راستے پہ نہیں چلتا، پھر آپ کہتے ہیں نہیں بچہ تو خراب ہو گیا ہے، بچہ تو شریر بن گیا ہے۔ پھر مدرسے کے حوالے کرتے ہیں تو ہمارے ہاں ایک لطیفہ ہوا، ایک بچہ 10ویں کہ اس بچہ تھا 8ویں پاس کی تھی یا نہیں کی تھی، لیکن وہ بڑی عمر کا تھا، 16-17 سال کا بچہ تھا، تو وہ اس کو لے آئے کہ مدرسے میں داخل کرتے ہیں۔ تو آپ باپ کی کہانی سنیں۔ کہانی اس نے اس طرح سنائی کہ یہ بچہ وہ اسکول میں جب میں نے داخل کیا تو پھر 8ویں کو تو بمشکل ہم نے ہیڈ ماسٹر صاحب سے درخواست کی، وہ پاس کرایا، پھر یہ 9ویں میں فیل ہو گیا، پھر 9ویں سے ہم نے بڑی کوشش کی کہ اس کو کسی اور طریقے سے، لیکن آخر جب وہ میٹرک کرایا تو میٹرک کے بعد بڑی مشکل سے پھر یہ کالج نہیں جاتا تھا، پھر پڑھتا نہیں تھا، پھر یہ تھا، پھر گھر میں ہم نے رکھا کہ جا کے کوئی ٹیکنیکل کالج میں داخلہ لے، کوئی فن سیکھے، کوئی کاروبار کرے، کوئی ٹیکنیکل کام سیکھے، وہ بھی نہیں سیکھا، ادھر لڑائیاں کرتا رہا، لوگوں کو مارتا رہا، روزانہ وہ کمپنی سے جو فیکٹری تھی اس میں سے لڑائی جھگڑے۔ پھر ہم نے اس کو گھر میں رکھا کہ چلو گھر کا کام کرتا رہے گا، سودا سلب لاتا رہے گا، تو گھر میں پھر لڑائیاں شروع ہوئی، پھر ماں کو بھی مارنا شروع کیا۔ تو یہ مدرسے میں اس کو آپ داخل کریں گے؟ تو میں نے کہا ہم نے مدرسہ کھولا ہے، پاگل خانہ نہیں کھولا ہے۔ تو اب آپ پاگل کو لا رہے ہیں نا کہ جب جہاں کہیں بھی اس کو وہ سیٹ نہیں ہو سکا تو آپ اس کو مدرسے میں لا رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے تو ظاہر بات ہے دیوانوں کے لیے ٹھیک ہے ہونا چاہیے، لیکن یہ وہ مرکز نہیں ہے، یہاں صحیح ٹھیک طریقے سے لوگ آتے، طالب علم آتے، پڑھتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو بچہ نہیں ٹھیک ہو رہا، یہ آپ کے شروع سے آپ فکر مند نہیں تھے۔ اس کے لیے آپ فکر مند ہو جائے کہ بچے نیک بنیں گے تو آپ کا گھر خوشحال گھر ہوگا۔ آپ اپنے گھر کو بچوں کے لیے جنت بنا سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ